اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوابہ واتم برہانہ وعظم شانہ حمد ثنا عقائد عالم والمجسم فخر عالم بنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی پیارے رسول پاک کا درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی خوش بخت بانو الحمدللہ تعالی ماہ ربیع الاول پہلی تاریخ 1446 ہجری جمعہ مبارک کا عزت و احترام والا دن اللہ اس دن کے خیر و برکات اساسا بھرپور عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا چاند چڑھ گیا ہے، علماء نے چہرے دے رونق آ کئی حضرات بیچارے بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ ہم جلسے کرن گے، جلوس کرن گے، میلاد منان گے، لنگر پکان گے، پھر کچھ دن نے کتنے لکھے ہیں میں کہ ساڑھے نصیبت لکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نہیں منایا، حضرت ابوبکر پاک نے نہیں منایا، حضرت عثمان نے نہیں منایا، مولا علی نے میلاد نہیں منایا، مگر وہ روایت لے کے آئے جتنے سے آئے کو انہوں نے نہیں منایا۔ جہاں کہوے نا حضور کا میلاد کسی صحابی نے نہیں منایا، ان کا وہ صحابی کا نام دس جڑا میلاد تو چڑھتا ہوئے میلاد کا منکر ہوئے جن میلاد مصطفیٰ چنگا نہ لگتا ہوئے یا جنہیں سامنے حضور کا میلاد کا ذکر ہوئے تھے انہیں منہ بنا لیا ہوئے انہیں شیر کو بدعت کا فتویٰ لایا ہوئے تم اس صحابی کا نام دس اسی تا لاکھ روپے انعام پیش کرا جڑا میلاد تو چڑھ دے نا کہنے نے صحابہ نے میلاد نہیں منایا، میں کہا میلاد ہوتا کی اگر حضور دے آن کا ذکر میلاد چکی ہوتا ہے سرکار دے آن کا ذکر کرنا ہے، حضور پیدا ہوئے دنیا میں تشریف فرما ہوئے میں کہا کائنات دے اندر اجے میرے نبی نہیں آئے تھے اللہ حضور دے آن کا ذکر پہلے شروع کر رکھے وہ تو سرکار دے اجے آئے کوئی یعنی اللہ نے سارے نبیوں کے ذمہ لایا، سارے نبیوں حضور کا میلاد پڑھیا، یعنی لوگوں کا ذہن بنایا کہ ساڑھے بعد ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا تو سامنے دا کلمہ پڑھنے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو حضور دیئے شانہ سنائی کہ اسی دے آ گئے ہیں ساڑھے بعد ساڑھا امام آنا ہے۔ آدم علیہ السلام خود اپنے بیٹے حضرت شیش میں فرما دیں جدوں میں ذکر خدا کریں نال ذکر مصطفیٰ ضرور میں جنت دے ہر بوئے دے، ہر الباری دے، ہر کھڑکی دے، ہر درخت دے، ہر ٹہنی دے، ہر پتے دے، جنت دے در و دیوار دے جتھے نام خدا لکھے لکھے نال ہی نام مصطفیٰ لکھے لکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو سامنے بٹھا کر فرمایا سنو میں تھوڑا رسول ہوں تے وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي میرے بعد ایک رسول آنا ہے میں تمہیں وہ دے آن دی بشارت دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا یا اللہ رسول بھیج دے۔ ان آن دا نام میلاد حضور دے ولادت دا ذکر کرنا ہے، میلاد اور میلاد کی ہوتا ہے کوئی غلط گاتے ہوتی نہیں، کوئی گانا باجا، کوئی جناب سیاسی گلا، کوئی ایسی غیر شریعت ایسی تے نہیں تے جڑے ایسی حرکت کرن کم از کم اسی تے انہوں منع کرنے کہ پاکیزہ میں بھلے باوضو ہونا چاہیے ہے پڑھن والے بھی بادشاہ ہونا زیادہ ثواب ہے، لیکن یہ اپنا بھی میلاد میں کہ سارا قرآن ہی حضور کا میلاد ہے، حضور دے میلاد مولود تو مشتق جدا مطلب ہے کسی دے جمن کا ذکر کرنا ہے۔ اور جتوں تک رہی گل حضور علیہ السلام تھی نبی پاک علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، سرکار تو پوچھا یا رسول اللہ سماع کا روزہ فرمایا آج دے دن میں پیدا ہوا۔ حضور ہر سماع کو اپنا جنم دن یاد رکھتے ہیں، میلاد حضور نے ہر سماع کو یاد رکھتے ہر سماع کو روزہ رکھے آج بھی عرب کے اندر سماع اور جمعرات کا لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کس یاد ہے حضور کا میلاد دی یاد ہے جڑا آگے نا صحابہ میلاد دی منانا تو وہ صحابی دا نام دس جڑا میلاد دا منکر ہوئے، جڑا میلاد کو چڑھتا ہوئے، جڑا میلاد مصطفیٰ اچھا نہ لگتا اسی تے نہیں مناتے تو میں کہ اللہ تو
اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومناں تے احسان کیتا ہے، انہاں وچ اپنا پیارا رسول بھیجے۔ جدوں اعمال دی واری آئی، اسلام دی واری آئی، مسلماناں نوں آکھیا ہے، جدوں میلاد دی واری آئی، مومناں نوں آکھیا ہے، اور دو کام اللہ نے صرف ایمان والے دے ذمہ لائے ہیں، یاد رکھنا، دو کام ایمان والے دے ذمہ۔ کیڑے دو کام نے؟ جدوں واری آئی درود و سلام دی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والے تو درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ بعض کہتے ہیں درود ابراہیمی تو علاوہ کا درود کوئی نہیں، میں کہ اللہ دی ڈیمانڈ دے صلوا علیہ وسلموا، صلوا صفات نال سلموا سکین نال، اللہ نے کہا وہ درود پڑھو جدے وچ لفظ درود بھی ہے، لفظ سلام بھی ہے۔ تے درود ابراہیمی وچ لفظ درود ہے، سلام نہیں، کیوں کہتا ہے نماز سلام کو بھی نہیں، میں کہ پہلے پڑھ نہیں لیا السلام علیکم ایھا النبی، پہلے سلام پڑھ لے ہن درود پڑھو، تے جب نماز تو بعد پڑھو تے وہ پڑھو جدے وچ لفظ درود بھی ہے، لفظ سلام بھی ہے۔ بعد حضرات درود ابراہیمی کے علاوہ درود ہی کوئی نہیں سمجھتے، تو نے کہا پھر سلیمو تے نہیں آتا، سلیمو تے عمل تے ادو ہوئے گا جدو پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ نے درود پڑھن دی واری، سلام پڑھن دی واری بھی ایمان والے دے ذمہ لائی ہے۔ جدو میلاد دی واری ہے فرمایا میں نا قدرے نوں آکھیا ہی نہیں، جدو جو میلاد ملا فرمایا جنہاں تے احسان ہے انہاں ایمان ہے۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومناں تے احسان ہے اللہ انہاں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا۔ کہڑے تے احسان ہے؟ اللہ نے حضور علیہ السلام بھیج کے مومناں تے احسان فرمایا۔ 1,26,000 کو کچھ نبی آئے، 313 رسول آئے، ہر نبی رسول شان اللہ، لیکن احسان نہیں کسی تے جتلایا، کیتا تے ہے جتلایا نہیں، لیکن جدو ساڑی والی آئی تو فرمایا تمہیں یاد دیتا بھی یہ احسان کیتا بھی یہ کر کے جتلایا۔ کیوں؟ بڑی وجہ ہے، کی وجہ ہے؟ 313 رسول آئے نے، 1,26,000 نبی آئے، انہوں نے احسان کیتا ہے نہیں جتلایا، ساڑھے نے احسان کیتا ہے کیوں جتلایا؟ حالانکہ جڑا کم تبلیغ نوح علیہ السلام کیتا، موسیٰ علیہ السلام کیتا، عیسیٰ علیہ السلام کیتا، سارے نبیاں کیتا، کوئی تبلیغ دا کم حضور فرمایا، قوم نے سمجھایا ہے۔ ہاں باقی نبیاں تبلیغ اور سرکاری تبلیغ فرق ہے، باقی نبی تبلیغ کر دے قوماں ستانیاں تنگ کر دیا، وہ نبی دعا مانگتے قوماں برباد ہو جاتی۔ جب حضور دی بانی آئی نبی پاک نے تبلیغ فرمائی تو وہ تنگ کیتا، اتنا حضور فرماتے ہیں جتنا میں نے ستایا کسی نے نہیں ستایا، لیکن حضور نے کس واسطے سوالے نہ دعائے ضرب نہیں فرمائی، حتیٰ کہ طائف کے موقع پہ جسم پورا زخمی ہے، تو فرشتہ آگے کہتا ہے کہ اجازت ہمیں تو میں پہاڑاں کے درمیانے میں پیشیاں رکھ دیں، جسم تے زخمی ہے پر مسکرا کے فرمایا چپ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اللہ نے میں کائنات سے زحمت نہیں بلکہ سارے واسطے رحمت ہی بنا بڑا ذوق پیش کرنا ہے۔ رحمت علی آئے سناؤں خالق کائنات قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اتے سدھا جنت جائی۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے کہ نبیان کو اللہ بھیج کے احسان کیتا جتلایا نہیں، ساڑھے تے احسان کر کے کیوں جتلایا؟ جے نبی سانو دیتا ہے تو نبی اوروں بھی دیتے ہیں، رسول سانو دیتا ہے تو رسول اوروں بھی دیتے ہیں۔ احسان جتلام دی وجہ کی ایک بزرگ بڑی گل لکھی، انہوں نے جناب اور وجوہات چون ایک مین وجہ بھی ہے کہ بڑے تکڑے نبیاں جلیل القدر نبیاں رب کو لوگ منتاں کر کے سادہ نبی منگے آئے، اللہ نے انہوں نے منگیا نہیں دیتا، سانو یار بغیر منگے یہ عطا فرمایا۔ ایسا منگیا نہیں، نبیاں منگے آئے، عام بندے نہیں، اللہ نہیں دیتا، سانو بغیر منگیا ضرور امتی بن رہا ہے۔ کوئی اور کے بھی پڑھے نبی منگے آئے، دلیل عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأها وورد فیہا ذکر هذه الامم قال یا رب انی ارد بالالواح امة تنادیل هم الآخرون السابقون فاجعلها امتی قالت له امة احمد قال یا رب انی ارد بالالواح امة هم المستجیبون والمستجاب لهم فاجعلها امتی قالت له امة احمد قال یا رب انی ارد بالالواح امة تنادیل فی صدور یقرؤون ظاہرا فاجعلها امتی قالت له امة احمد قال یا رب انی ارد بالالواح امة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب اني ارد في الالواح امة ياكلون الفي فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب اني ارد في الالواح امة اذا هم احد بحسنة لم يعملها كتبت عليه حسنة واحدة وان عملها كتبت له 10 حسنات فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب اني ارد في الالواح امة اذا هم احد بسيئة فلم يعملها لم تكتب وان عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب اني ارد في الالواح امة يؤتون العلم الاول والعلم الاخر فيقتتلون قلون الضلال والمسيح الدجال فاجعلها امتي قالت تلك امة احمد قال يا رب فاجعلني من امة احمد او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لفظ نے حضور کا فرمان ہے، سرکار کے فرمان کے مطابق اللہ قرآن سے فرماتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا پنجابی زبان کے اندر مفہوم ہے جو بنتا ہے جو ہوتا رتبہ نہ کوئی تولے کیڑا وہ دیس کرے جد منہ وچوں رب میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء دے علماء میں کرنا نبیاں رب کولوں ساڈا نبی منگیا ہے، اللہ منگیا نہیں دیتا، جدوں ساڈی واری آئی پھر منگے عطا فرمایا۔ ترین کے اندر میں سرکار دا فرمان پڑھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں پڑھتے ہیں تو بیان کرن والا یا مناتا لال ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے پیارے کریم موسیٰ علیہ السلام تورات عطا فرمائی، تورات دی تلاوت کر رہے ہیں پیارے کریم وقرأها فولد فیہا ذکر هذه الامة پڑھدیاں پیارے کریم نو اس تورات دے اندر حضور دی امت دا ذکر نظر آیا ہے، امتیاں شانہ پڑھیاں نے تے کہتے ہیں مولا ایک کتاب میں نو عطا فرمائیے، اس کتاب دے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پہ پڑھنا ہم الآخرون السابقون جڑی آئے کی سارے نبیاں دیا امتاں تو بعد مگر جدو قیامت دا دن ہوئے گا جڑیاں پہلے آئیاں نے وہ انتظار کر رہی ہون گیاں، جڑی بعد وچ آئیے جنت سارے تو پہلے تشریف لے جائے۔ یا میں جڑا اچھا بولے حضور دے نالوں تے پہلے ہوئے جنت اس پہلے اور واحد امت ہے جڑی دنیا وچ بعد چاہیے سی ہونا ہے ساڈے بعد جو ہونا بھی آنا ہے، لیکن ساڑیاں شانہ پہلے نبی پڑھ دے رہے حضور دی امت دا ذکر پہلی کتاباں چاہیے،
نبیاں پڑھیا ساڈا اچھا عجیب بات ہے کہ ساڈا ذکر انہاں دی کتاباں چ انہاں دا ذکر ساڈے قرآن وچ لیکن جڑا میں نقطہ دسنا ہے لطف آئے گا عجیب بات ہے کہ انہاں دا قرآن وچ ذکر تے ہے مگر انہاں دیاں تعریفاں شانہ بیان نہیں ہیں انہاں دے عیب دسے کیڑے نبی دی امت ڈنڈی ماری ہے کیڑے نبی دی امت غلط کام کیتا ہے کیڑے نبی دی امت نے کی کیتا ہے اللہ انہاں دے عیب دسے نے انہاں دیاں شانہ نہیں دسی دوسری بات ساڈا ذکر انہاں دی کتاباں چ تورات زبور انجیل دے اندر ہے اللہ نے انہاں دی کتاباں وچ ساڈے عیب نہیں دسے ساڈیاں شانہ دسی عام دی ریکارڈ گل کردا ہوں میں آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے لائیو بھی چل رہی ہے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں میں آج بھی اپنی گل دا ذمہ دار ہاں کل بھی ذمہ دار ہاں جملہ سن لو جے سونا لگے تے بولیا جی قرآن وچ انہاں دا ذکر ہے انہاں دی کتاباں وچ ساڈا ذکر ہے قرآن وچ انہاں دی شاناں نہیں انہاں دے عیب نہیں انہاں دی کتاباں دے اندر ساڈے عیب نہیں رب نے ساڈیاں شاناں بیان کیتیاں آدھا حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام عاشقان حاضر حافظ القاری شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی بھی بڑی گل فرمائی فرمایا دی وجہ ہے کہ اگر قرآن پاک وچ باقی نبیوں دی امتاں دی شاناں ہوندیاں تو سادہ بندہ ترجمہ پڑھدا بیٹھا بیٹھا پڑھدے ہیں وہ دے سامنے کسی نبی دی امت دی شان آندی موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کسی اور نبی دی امت دی شان پڑھدا تے دل وچ کدے خیال نہ آ جاوے بھئی یار بڑے چنگے لوگ سن ایڈے چنگے سن کاش میں اس نبی دا امتی ہوندا اللہ فرماندا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرਦੀ کہ جنوں یار دیواں تے یار دے ہوندے پھر وہ دل وچ کسی اور دا خیال بھی آ جائے فرمایا جب میں یار دیواں پھر یار دے ہوندا کسی اور ول ویکھن نہیں اچھا انہاں دی کتاباں وچ ساڈیاں شاناں نے عیب نے حالانکہ اسی انہاں تو بڑے اگے چلے جاتے ہیں وہ بیچارے گناہ کردے شکل بدل جاندے وہ تے ایڈے چنگے سن گناہ ہی کوئی نہیں کرتے وہ ڈردے سن کہ کدھر اسی ادھر پنگا لیا تے ادھر اس کو نبی کو پیغام آ جائے گا حکا پانی بند ہو جانا کٹو ان بعد شکل بدل جانی ہے متھے تے لکھا جانا دروازے تے لکھا جانا بھی گناہگار ہے وہ تے ڈردے گناہ ہی نہیں کرتے تے کوئی ایک گناہ دس جڑا سا چھڑیا ہو سود عام ہے زنا عام ہے شراب عام ہے چوریاں چکاریاں ہمسائے ساڈے تے تانگ نے ماں پیو دسی آکھا نہیں کوئی ماشاءاللہ ہے کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا سا چھڑیا ہو لیکن عجیب بات ہے کوئی گناہ کرن شکلاں بدل جان کے تے رنگ نہیں بدلتا اللہ فرماندا ہے تہاڈی گناہگاری نوں ویکھاں یا یار دی یاری نوں تو بھائی کہ پتہ میں کہنے لگا حضور حاضر و ناظر ہیں میں کہ مینوں پوچھن دی لوڑ نہیں اگے ہو میں کہ گھر جا کے شیشے دے سامنے کھلو جا تے شیشے وچ اپنی شکل ویکھ کہتا پھر میں کہ اے قربان چادی پا کے اپنے کرتوت وے تے پیچھے اپنے ماضی دی کتاب جڑی تینوں پتہ ہے نا جڑی تو لکھی ہے عملاں دی کتاب تو پڑھ چلے بیٹھ کے سوچ کہ میری راتاں کیویں گزریاں نے میرے دن کیویں گزرے نے تے میں کیویں گناہ کیتے نے تے پھر اپنی شکل ویکھ کے اتنے گناہ کرن دے باوجود بھی جے تیرا چہرہ نہیں بدلا تے سمجھ لے نبی ہے قرآن فرماتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کافرہ مطالبہ کیتا ہے نبی پاک نے بس تے کوئی نہیں تانوں ماندے تہاڈے خدا ماندے اللہ پاک بھیجے ساڈے تے عذاب اللہ فرماتا محبوبہ اے تے بدبخت نے پر مینوں آیا کہ تو انہاں دے وچوں میں تے تاں وی میں انہاں دے عذاب بھیجاں انہاں دی شکلاں بدلاواں اے میری شان دے لائق نے جدوں تک تو انہاں دے وچ ہے اتنی دیر تک میں انہاں دی شکلاں بدلانیاں کوئی گناہ کرن شکلاں بدل جان ایسے ساڑھے تو وہ غلطی ہو جائے ماں باپ بھی برداشت نہیں کرتے رشتہ دار انہوں پتہ لگ جائے تو وہ بظاہر جناب والا اندر دیئے کرن کے لیکن بعد چھاجت پاک اچھال دے کیڑا حوصلہ میرے رب ازی نماز بھی نہیں پڑھ دے روزے بھی نہیں رکھ دے حق حسین کا خیال بھی نہیں حقوق العباد بھی پورے نہیں حقوق اللہ بھی پورے نہیں خدا حوصلہ دے اس محبوب دے صدقے حضور دے منہ انہوں نے اجے تک دن کچھ نہیں آتے اجے تک ساڑھے چہرہ اسلام دے دکھا داڑھی ساڑھی پوری نہیں تارے اسلامی مول ساڑھا نہیں تاہی انہیں روٹی بند نہیں کی تاہی انہیں اجے ساڑھے تر رزق بند نہیں کیتا ماں باپ بھی ایک انہوں نے حق ہوتی ہے کہ چل پاچا اخبار جو لانا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو منقول
کا غیر مقبول جائیداد سے آگ کر دیا ہے، وہ دا رزق کھا کے وہ زمین تے دندنانے پھرنے ہیں، لیکن وہ دا حوصلہ تک انہیں کدے روٹی نہیں بانی کی۔ میاں صاحب فرما دے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکے اتے دیوے دیس نکانا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا لکھ باری میں توبہ بھنی تے میں ہاں پہ اتبارا پھر بھی فضلے تیرے دیا مولا اتے آسان رکھن والا۔ توجہ ہے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے نے ہم الآخر السالت، یا اللہ ایسی امت ہے جڑی آئے گی بعد جنت وچ پہلے۔ کیوں بھائی؟ حق کے جڑا پہلے ہے پہلے جائے، جڑا بعد جائے بعد جائے۔ آدم علیہ السلام کو بعد درجہ بدرجہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام پھر حضور آئے نے، تو پہلے انہوں نے جنت بھیجنا چاہیے۔ ہم سوال ہے سورہ کامل دی زمین پتہ پہلے تبیہ کھلوتا ہے، حال مت کہتی ہے مولا ساڑھا حساب ہے، اللہ فرماتا نہیں نہیں بریک کے پیروں کو کھلو جو وجہ میں نے اپنے محبوب دے غلاموں کا حساب ہے۔ کیوں؟ آئے بعد جنت سے پہلے، حالانکہ اصولاً سانو بعد جانا چاہیے۔ اور دوسری جڑی بات ہے کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین عملوں میں جڑا درمیانہ ہو، بندہ ایک رات تے ساری رات نفل پڑھتا رہے تے فجر دی نماز نہ پڑھے، کیوں نہیں؟ ایک رات تے مصلی تے گزرے اگلی رات آنکھیں نہ کھلے، وہ عمل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں وہ عمل پسند ہے جڑا تھوڑا ہوئے پر ہمیشہ ہو، تھوڑا ہوئے پر ہوئے ہمیشہ۔ 4 رکعت تہجد پڑھ لے لیکن فجر دی نماز پڑھے تے چھٹے نہ، تہجد نہ چھٹے۔ جدوں ایک اصول ہے کہ درمیانہ کم بہترین ہے، جدوں افراط و تفریق بھی نہ ہوئے، نہ زیادتی ہوئے نہ کمی ہوئے، تے پھر کہ حضور دی امت اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، تسی بہترین امت ہو۔ جدوں اسی بہتر ہاں تے سانوں آتے ہونا چاہیے سی پہلے ادھے نبیوں دی امتاں، پھر حضور دی امت، پھر آخر جو باقی نبیوں دی امتاں۔ وہ گل بھی سمجھ آ رہی؟ اصولی طور تے تے جدوں سب بہتر آ گیا تے بہتر درمیانہ ہوتا ہے۔ پھر سانوں آتے ہونا چاہیے سی نہیں اللہ سانوں آخر چ رکھے ہے وجہ جے قیامت دا دن ہونا ہے، جڑے پہلے آئے نے وجہ حساب دے رہے ہیں، جڑے بعد چاہے جنت پہنچ جانی ہے وجہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان فاضل کریمی فرماتے ہیں اللہ نے سانوں آخر چترا رکھے ہے، درمیان کیوں نہیں رکھیا؟ اگر اسی درمیان چوتے نا تے جنہ امتاں پہلے کرتوت کیتے سن انہاں دا سانوں پتا، جی میں قرآن اس میں امتاں دے گناہ نے نہ سن پتا کہ فلاں نبی دی امت ایڈی پیڑی، تے جدوں اسی درمیان چوتے پھر جڑے ساڈے بعد آندے انہاں نوں ساڈے کرتوتاں دا پتا ہوتا یہ بڑے پڑھے سن۔ اللہ فرماتا چنگے منگے ہوتے یار دے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی تواڈے متعلق ہوئی خاص نہیں آئی تیری سبحان کہ تواڈے متعلق کسی دے دل و دماغ وچ خیال تک نہ آوے کہ یار آخری نبی جو امت ایڈے پیڑے سن۔ فرمایا ہے وہ تے یار دینا تے جڑا یار دا نوکر بن جائے نا، کلمہ پڑھ لوے میرے محبوب دی ذات تے درود پڑھ لوے، میری غیرت کے بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ دے عیباں دا میرے تے میرے یار تو علاوہ کسی کو پتا نہ لگے۔ تے فرمایا قیامت تک میں تانوں تاں پہلے بھیجنا ہے۔ حضور نے فرمایا انا حامل لواء الحمد
تیرے واسطے کھلنی ہے. میں کدے نہیں جانا, میں اپنے غلام غریباں نو سب تو پہلے نال لے کے جانا ہے. اللہ فرماندا ہے تانوں پہلے بھیج دیاں گا تاکہ تواڈے جڑے عیب نے نہ دنیا وچ انہاں دا کسے نوں پتہ لگن دیتا ہے تے نہ آخرت کسے نوں پتہ لگے. کسے نبی دی امت دے دل وچ خیال نہ ہوے بھی ہم نتر پہندے نے پہ کس نبی دا امتی ہے, آخر نبی دا امتی ہے. فرمایا تانوں پہلے نبی دینا انہاں نال بعد وچ نبڑاں گا. نہ ایتھے تواڈے عیباں دا کسے نوں پتہ لگن دینا, نہ راہ کسے نوں پتہ لگن دینا ہے. تواڈے عیباں دا یا مینوں پتہ یا میرے یار نوں پتہ ہوگا. پھر ترجمہ کیوں نہ کمایا, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے. اچھا نہیں پڑھنا تو نو تھلے کر لے کرو, یہ میرا ذوق ہے. دلیل کو میں سمجھنا قرآن حدیث یہ کسی کو ڈاؤٹ ہوئے میری تقریر دھیان سے کھڑا ہو گیا کہ مفتی صاحب سے نہیں یہ گل سمجھا یہ حوالہ دے میں ذمہ دار ہوں. جڑی میں گلاں کرنا ہونا نا وہ نے پکیاں وہ میں ذمہ دار ہوں. یہ جڑا سر تے شعر ہوندی ہے یہ قوم دی مجبوری تے ڈیمانڈ ہوندی ہے تے جے میں نہ لواں تے اگلے میں کنڈا میرے سب سر نہیں لائے. یہ ہے ذوق دی گل تے جدوں قرآن و حدیث بیان ہوئے ادوں تہاڈا حق بندا ہے کہ بغیر ڈیمانڈ تو سبحان اللہ کو تے جے تہاڈی یہ ڈیمانڈ بھی میں کوئی شعر دا بھی ایک کتا بھی پڑھ لیا کراں تے وہ تو پھر میری بھی ڈیمانڈ ہوندی ہے بھی جے بھائی فون میرا لگے تے ماشاء پھر تہاڈا بھی لگے. تے جے تسی پڑھنا میرے نال چھڑ دیتا تے میں شعر کو پکانے کو فرض وارد تے نہیں کرنا تے قرآن حدیث ہونی چاہیے. میں ہن تہانوں دو چار دفعہ آزمانا ہے, جے نہیں پڑھیا کرو گے تے میں پڑھنا ہی چھڑ دینا ہے کیونکہ جدوں اگلے بندے سندے نہیں تے بندے نوں کم کھپن دی لوڑ کیڑی ہے. اس واسطے جدوں میں شعر پڑھا میرے نال پڑھ لیا کرو گے تے پھر اگاں انشاءاللہ ہور بھی میں نویں نویں یاد کر کے لیا کراں گا. تو سودا نہ دے کے دکاندار مال لینا چھڑ دینا. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے, بولو بولو ذرا, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے, آج جو وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, ہاں کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. بولو بولو ذرا, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. امام الانبیاء سید الانبیاء اور مرتبہ کرنا موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں. ہم الاخرون السابقون, یا اللہ امت جیسے کتاب دے اندر ایک امت دے کرے آئے گی سارے تو باپ دے اندر جنت سارے تو پہلے جائے گی. یا اللہ یہ امت دے میں عطا فرما. اللہ فرماتا پیارے کریم کہ کسی عام نبی کی امت نے میرے حبیب کی امت. یا اللہ اس کتاب دے اندر ایک اور امت ذکر پڑھے, ہم المستجیبون والمستجاب لهم, جنہاں دیاں دعاواں رد نہیں ہوندیاں قبول ہوندیاں. کئی بندے بیٹھے نہیں ہو کہنے کہ جناب بڑی گل ہے اسی دینیاں منگنے ساڈی تے قبول نہیں ہوندی. کئی کوٹھیاں منگتے ہوں گے کہ بنگلے کوئی کاراں کوئی جائیداد اور یہ سب کہتے ہیں حدیث ہے آپ دعا قبول ہوندی. میں کہا جی ہو گئے مومن نا اس گل تے ایمان رکھے کہ مومن دی دعا تین حالتاں تو خالی نہیں ہوتی. بندہ جدو مانگتا ہے اللہ اس ویلے دے دیندا ہے, اس ویلے نہ دے کرن تو پہلے دیندا ہے. جے دنیا وچ نہ دے قیامت والے دن اللہ نیکیاں دے پہاڑ دے گا. اللہ کہے گا کہ تے میں کیتیاں نہیں, اللہ فرمائے گا کہ وہ دعاواں دا بدلہ جڑا دنیا وچ مانگدا رہیا. بندہ ٹھنڈی سانس بھر کے کہے گا کاش میری ایک بھی قبول نہ ہوتی. جدو اللہ دا انعام تکے گا کہے گا میری ایک بھی ساری اللہ نے نیکیاں دی صورت وچ عطا فرما دے. کئی بندے پھر سوچی پہ جاندے نے یار چلو یہ تو چلو ٹھیک ہے, لیکن کئی بندے تو منگتے بھی نہیں تو بڑا ملتا. اجے ماڈل نکلتا نہیں وہ پہلے بک کرا لیندے نے. چلو نہیں کٹی دی نہیں 5-7 خوراک عمر پہلے ہوتے ہیں, نہ نماز پڑھن, نہ روزے رکھن, نہ حج کرن, نہ زکات, نہ کوئی دنیا داری
پہنچے ہوئے نے سیاستدان اللہ ماشاءاللہ تے جناب ہے نا منگن تو پہلے مل جاتا ہے. میں کہ یہ بھی کوئی حکمت ہے نا جدوں کوئی بدبخت بے نمازی شرابی زانی چور چکا ڈاکو اللہ دی بارگاہ وچ نہ چکن والا بندہ جدوں اللہ کو مانگدا ہے نا یہ دل وچ ارادہ ہی کرتا ہے اللہ فرماتا فرشتے جلدی دے جلدی کر جلدی دے دا منہ بند کر دوبارہ منگن کی عادت نہ ہو یہ جدو بولتا ہے تو منہ جڑی بدبو نکلتی ہے اللہ پسند نہیں کرتی اللہ فرماتا ہے منہ بند کر یہ منگے نہ دفع کرے کیونکہ وہ واسطے دنیا ہی جنت ہے بس مومن واسطے تو قید خانہ ہے نا دنیا جدوں کوئی بے نمازی شرابی کو نعمتاں ویکھو نہ سمجھو کہ وہ اللہ راضی نہیں اللہ کو دینا ہے تاکہ منگے ہی نہیں تو منہ بند رکھے بھائی اچھا اچھا تو منہ بند کر دفع کر جدوں کوئی نمازی پرہیزگار مسجد کا کبوتر بنے ہوا عمر گزر گئی نمازاں پڑھ دیں وہ ہر ویلے منگتا ہے لیکن وہ نہیں ملتا زور پڑھ کے منگی اثر پڑھ کے منگی مغرب پڑھ کے منگی عشاء پڑھ کے منگی نہیں ملتا پیا بھائی کیوں جی توجہ ہے میرے بات مسئلہ بھی سمجھا کرو چاہے یہ جب منگتا ہے فرشتہ کہنا مولا دیما بیٹا نمازی پرہیزی متقی پرہیزگار بندہ مانگ رہا ہے اللہ فرماتا نہیں یہ ٹھہر جائے وہ مغرب پڑھ کے منگتا ہے اللہ فرماتا ہے نہیں یہ نہیں دینا وہ عشاء پڑھ کے مانگتا ہے فرشتہ کہنا مولا ہوندے ہیں کدے دین دی گفٹ نہیں اللہ نے نہیں نہیں دینا وہ بیچارہ ہفتہ مہینہ سال عمرہ گزر جانے کہ میں مرنا اللہ فرماتا نہیں یہ نہیں دینا فرشتہ کہنا مولا تیری بے نیازی تو صدقے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حج کرے اور منگن تو بغیر ہی دے چھڑنا ہے بولے کہ فوراً کہنا دے دفعہ کرے نہ پڑھا یہ ہر ویلے مسیحے پہ آئے اللہ تیرا نیک بندہ ہے یہ منگتا ہے روندا بھی ہے رات کو اٹھ کے جاگدا بھی ہے وسیلے بھی پاندا ہے ولیاں دا نام لینا ہے تیرے نبی دا وسیلہ پا کے منگتا ہے اینوں نہیں دیندا اور بغیر اللہ فرماتا ہے جو میں جاننا تساں نہیں جان دے یا اللہ کی مطلب فرمایا وہ جدوں منگدا ہے نا بے نمازی شرابی چور چکا وہ دے منہ دے وچوں بو نکلدی ہے مینوں پسند ہی کوئی نہیں میں کہنا منہ بند کر دفع کر تے جدوں نمازی منگدا ہے نا روزے دار منگدا ہے فرمایا جدوں بولدا ہے نا منہ چوں جڑی بو نکلدی ہے مینوں جنت دی کستوری تو بھی زیادہ پسند ہے تے میں کہنا اجے نہ دے جے میں دے چھڈیا تے نے پھر منگنا نہیں اینے پھر رونا نہیں اینے بلکنا نہیں اینے تڑپنا نہیں اینے سسرنا نہیں اے روے گا نہیں اینے پھر اے سجدے وچ لذت نہیں لانی اینے تڑپنا ہی کوئی نہیں میں چاہنا انہوں دینا تے ہے پر آخرت دے دیواں دنیا دے اندر تڑپے روے تے فرمایا جڑا تے رونے تے لطف ہے نا او دی چاسی وکھری ہے فرمایا نو تا دینا جو دے منہ دی بو مینوں پسند نہیں اے نو تا دینا کہ جناب اے نو تا نہیں دیندا تاکہ اے منگے تے منہ دے وچ جڑی بو نکلے مینوں جنت دی کستوری تو بھی زیادہ اچھی لگدی اس واسطے پریشان نہ ہویا تے کئی بندہ دے مان وچ بھی یہ بھی آ جاندا ہے یار میں تے بڑیاں نمازاں پڑھدا پتہ نہیں قبول بھی ہوندی ہیں کہ نہیں ایک بابا سی شیطان ورگلاؤن لگیا نا تے آ گیا اپنے کول او بابا ماتھا تیرا کالا ہو گیا نمازاں پڑھ پڑھ کے سجدے کر کے اور کدے ادھر قبول بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے پتہ کوئی نہیں انہوں نے پڑھی جانا میں نے کہا پھر ایویں پڑھی جانا ہے جدوں قبول ہے ٹکرا مار مار میں کہا ساڑھے بارے کڑیاں نمازاں روزے ہیں میں کام کر لگیا میں پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں یہ ہونی ہوئی تے کدی ہو جانی ہے میں کام کر لگیا باپ میرے دل وچ گل آ گئی میں انہاں سب کے سجدہ کر دیا ہوں کدی قبولیت دی گارنٹی تے نہیں آئی نا توجہ ہے میرے بھائی قبولیت دی گارنٹی تے نہیں آئی نا اے جڑا بچے نوں 10 دے کے بھیج رہا تو کو تو کم پریشانی کو تو دے کو 400 روپے کا میں بھی راضی ہوں توجہ ہے 10 روپے تو فقیر بھی نہیں لاتا یا تو اس میں رسم کیا گزرا سمجھے خدا دے بندے دینے تے چاہ نہ دیا کرو تے 10 روپے کے سنیا کرو اچھی بات بولو ذرا سبحان اللہ توجہ ہے میرے بھائی میں دس ہی کتنی کریں گے اج نے دینے کو 100 200 کو دے دے تاکہ یہ بیچارے پریشان نہ ہو تے نہ ہو آتے کریے گلا بھی سن لے کرتے اچھی بات بولو ذرا سبحان اللہ ہن او جناب بابا دے گلی لگ پیا او نے نماز چھڑ دتی مسجد میں بھرے پیا گیا ہفتہ گزریا اللہ کو سے رحم آ گیا اے نال سے نماز پڑھی نے بندہ تے ٹھیک ہے اور شیطان دے قابو آ گئے اللہ فرشتہ نے فرمایا جا انسانی صورت دے اندر جا کے کچھ کی گل ہے کہ مسجد نظر نہیں آ او فرشتہ آ کے انسانی صورت بابا جی خیر ہے کہ مسجد نظر نہیں آ رہا کہ بڑے آنا جانے او نہیں کوئی گل نہیں بابا دس تے صحیح ہے رولا تے انا کہ کی دس پترا میں آوے مطلب میرا کالا ہو گیا میری عمر گوڑے کس گئے میرے ماشاءاللہ ساڈی انتظامیہ نہیں ہے ادھر کریم کی نشانی میں آ کے بھی میں کہ تے صحیح تے بڑا اوکھا جے ہوندا ہے بابیاں دے گوڑے لگ دے تھلے کو وشا چھڈو ماشاءاللہ چلو لگ رہے
عمل ہو جائے تو رہے ماشاء اللہ تو جو ہے میرے کو تھوڑے خیر خیر کرنے او جناب پر یار میرے کوٹے کٹے کیسے کہنے میں کدھر جاواں قبول ہی ہو رہے کیا کملے یار اے تیرا اللہ دی بارگاہ دے وچ جانا او دے گھر وچ جانا ہی اس گل دی دلیل کہ تیرے تے راضی ہے تے تینوں آن دے تسی اپنے گھر کسے غیر نوں آن دیندے ہو بھائی نہیں آن دیندے تو اپنے گھر وچ یار کسے مارے گا میں تو گھر نوں آن لیتا نہیں او دے گھر وچ بھی آن دی توفیق اون ہوندی ہے جے تے راضی ہوندا ہے کثرت مال یا نعمتاں جے کول ہون تے بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے راضی ہے اللہ جے تے ناراض ہوندا ہے اونوں دنیا وچ پا دیندا ہے او دنیا دا کتا بن جاندا ہے او دے دل وچ دنیا ہوندی ہے او دے دل وچ مالک نہیں ہوندا مالک دا خیال نہیں ہوندا اللہ دی محبت نہیں ہوندی خوف خدا نہیں ہوندا اور محبت مصطفیٰ نہیں ہوندی عشق مصطفیٰ نہیں ہوندا صحابہ دے نام والے بیت دے نام تے کوئی ہلچل یا تڑپ پیدا نہیں ہوندی ایک کثرت نعمتاں اونوں اول ذکر تو نے غافل کیتیاں ہوئیاں نے کہ سمجھ لے اللہ اس تے ناراض ہے تے اللہ جے تے راضی ہوے اونوں سجدے دی توفیق عطا فرماوے جے تے اللہ راضی ہوندا اونوں سجدے دی توفیق عطا فرما دیندا ہاں اس واسطے نماز پڑھیا کرو اس تو پہلے کہ کوئی تہاڈی پڑھن آ جائے ہیں جدوں ساڈی کو پڑھ گیا نا پھر سانوں پھر ٹائم نہیں ہونا اچھی بات بولو ذرا سبحان اللہ آدم چشتی بڑی سونی گل کردا کہندا یا رب اینا یا رب اینا کوئی لوکاں تائیں تے جے میں دساں عادت تیری فضل تیرے دی ہاتھ وکھاواں نال دساں عنایت تیری ایک کے وسعت فضل تیرے دی کرے کون عبادت تیری آزم ڈردا گل نہیں کرنا وے متا رس جائے رحمت تیری السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی تورات پڑھ رہے پڑھے حضور دی امت پر آیا یا امت عطا فرمایا کسی عام نبی دی امت میں میرے سونے حبیب دی امت ہے امام الانبیاء سید الانبیاء فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دی مولا ایسے کتاب کے اندر ایک اور امت ذکر پہ پڑھنا جنہاں دیاں دعاواں قبول ہون گیاں جنہاں تے مال غنیمت حلال ہوے گا پہلیاں امتاں صدقہ دین آقا بے جلاوے صدقہ قبول ہے آقا نہ جلاوے صدقہ مردود ہے ایسی امت ہے صدقہ دینے کی یجارون صدقہ فی بطونہم یؤجرون علیہا آپ کھان کے صدقہ قبول ہوئے گا ثواب بھی پورا ملے گا یا اللہ امت میں عطا فرما پیارے کلیمے بھی میرے حبیب دی امت ہے یا اللہ اسے کتاب دے اندر ایک اور امت ذکر پہ پڑھنا نیکی دا ارادہ کرن کے نیکی کیتی کوئی نہیں فرم دل وچ دماغ وچ سوچے آئے ایک نیکی دا ثواب ملنا ہے جب کرن کے ایک نیکی ثواب 10 نیکیاں دا ملے گا یا اللہ امت عطا فرمایا بھی میرے حبیب دی امت ہے یا اللہ اسے کتاب دے اندر ایک اور امت ذکر پہ پڑھنا گناہ دا ارادہ کرن کے جدوں کرن کے نہیں گناہ لکھیا نہیں جائے گا جدوں کرن کے ایک لکھیا بھی کوئی جانا ہے یا اللہ امت عطا فرمایا بھی میرے حبیب دی امت ہے یا اللہ اسے کتاب دے اندر ایک ایسی امت ذکر پہ پڑھنا یؤتون العلم الاول والعلم الاخر جنہاں اول تو لے کے آخر تک کائنات دا علم عطا فرمائے گا قرآن دی سورت دے اندر جڑے کافراں دے نال جہاد کرن والے ہون گے مولا امت عطا فرمایا پیارے کلیم بھی کسی عام نبی دی امت نہیں میرے سونے حبیب دی امت ہے اور جملہ سنیا دے موسیٰ علیہ السلام نے جو شان حضور دی امتیاں پڑھیاں نے اللہ تو امت منگی ہے اللہ نہیں دیتی فرمایا اے بھی میرے حبیب دی امت اے بھی میرے حبیب دی امت موسیٰ علیہ السلام نے تورات بند کی تھی رب دی بارگاہ دے عرض کی تھی مولا کہ ساریاں شاناں تیرے نبی دے غلاماں دیاں نے میری بھی دعا ہے
فجعلنی من امت احمد یا اللہ میں نو بھی اس محبوب دا امتی بنا دے نبیاں منگے آئے توجہ ہے اللہ نے دیتا سانو یار بغیر منگے مبارک بادی ہے کہ نہیں حضور دے غلامہ سلطان باؤ دی زبان دے اندر ترجمہ کرنا چاہنا فرمایا بے بسم اللہ اسے میں اللہ اتے بھی کہنا بھارا نال شفاعتی ہوئے سر چھٹ سی عالم سارا حدوں پہ حد درود نبی دے جس دائیں بسارا میں قربان گناہ تو باہو جنوں ملیا نبی پیارا ایک بندہ میں قرآن لگا دورے کے دبائے نے تجھے ہر سارے ملاد بنا دے میں کہا اللہ نبی پیٹ کے ساڑھے تے احسان کیتا کہ اندر کیتا ہے میں کہا وہ جڑا اللہ ساڑھے تے احسان کیتا ہے وہ احسان مک گیا ہی ہے گل نہیں سمجھے تو جڑا اللہ احسان کیتا وہ احسان ہے یا مک گیا وہ کہنے لگا احسان دے ہے میں کہا جدوں تک احسان نہیں اڑ تک ملاد ہے نہ احسان مکنا ہے نہ قیامت تک ساڑھے امام نے تو سانو بڑا لمبا شیڈول دیتا ہے کہ 2-4 دن دی گل نہیں کہ 2-4 سال بعد رک جانا ہے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم کدوں تک حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عرو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں ملاد تو میں کہ 27 رمضان تو آڑی مسیح دے جڑیاں لگیاں ہوندی ہیں خیر انہاں دی مسیح بھی کہندی ہوگی میں کرما لے کے در پاس پئی آپ بھی رکھے تے میں بھی رکھے رکھیا نہ ملاد نہ ملاد نرا فساد ہی فساد کوئی نعرہ یا رسول اللہ وے تاں کر شاہ میں کہ خیر مسیح سجی ہے اگر یہ نزول قرآن کی رات ہے میں کہ خیر ہے اس رات قرآن آیا تو میں کہ قرآن دے کے دبا ہے تو ہر سال ہر سال کہنے لگا جی قرآن ایک دفعہ آ جائے لیکن جب سال بعد رات آتی ہے برکتہ لے کے آتی ہے میں کہ ساڈا نبی بھی ایک دفعہ ہی آیا ہے پر جب رات آتی ہے برکتہ لے کے آتی ہے میں کہ قرآن حضور دی وجہ تو ہے یا حضور قرآن دی وجہ تو آیا کہنے لگا قرآن حضور دی وجہ تو آیا تو میں کہ قرآن اگر حضور دی وجہ تو آوے تو وہ برکتہ لیا سکنا ہے جی وجہ تو قرآن آیا وہ آوے تو برکتہ نہیں لیا سکنا جناب خیر ہے ہر دوسرے مہینے چوتھے مہینے دکان تو غبارے لے جاندے موم بتیاں لے جاندے تے جناب کیک لے جاندے خیر اور ماشاءاللہ 6 پتر نے 7 پتر نے 2 دھیاں نے 8-10 دن بن جاندے نے ہر مہینے کسی نہ کسی دا جنم دن آیا ہوندا ہے اسی سالگرہ کرنے اسی سالگرہ کرنے میں خیر ہے کی ہوندا تو بس جس دن بچہ پیدا ہویا وہ پھر یاد رکھیدا ہے نا ہن ساڈے تو زیادہ تو بچے بھی یاد ہوتا ہے پاپا سالگرہ پہ مجھے کیا گفٹ دیں گے وہ میں ٹائم نہ مہینہ پہلے میری بار یہ دینا ہے دیر میں دیتا ہے تو میں دینا ہی میں کہ پھر اپنے کیک رکھ لیتا ہے موم بتی ہو کے لا لیتی ہیں بچے دے ہاتھ چھری پڑا دیتی ہے جناب ہم کرا چاہتے کو ذبح کر کے میں کہ بیچارہ کوئی جاندار ہے نہیں نہ پھر میں کہ کہڑی سنت ہے نہیں سمجھنا قرآن چاہے میں کہ حدیث سے طے کرنا نہیں میں قرآن بھی نہیں حدیث میں حضور علیہ السلام کدے کیک کٹے اگر نہیں میں کہ محمد یہ کدے ابوبکر پاک عمر پاک عثمان پاک مولا علی والی اگر نہیں میں کہ پھر سال بعد پھر کی کریے بچے جو بچے واسطے کرنا پیندا والی صاحب تو کے بعد جان دو تو ہر وجہ بڈھی گیا چھڑکا نہیں پਈਆਂ میں کہ کوئی گل نہیں تھوڑے نصیبات نے پر یہ موسم نہیں نہ پھر کون کی ہے ہن یہ اس قرآن دی میں کوئی گل ہوئی بلا خوشی دا موقع ہے میں کہ ڈوب مرے تیرا کالا کلوٹا بندا سال دا
جنم دن کا مطلب میلاد سالگرہ کا مطلب اور کی ہوتا ہے وہ جنم دن یاد رکھنا میلاد کا دن یاد تو سال بعد ہر سال گرمی ویکے نہ سردی ویکے تو اپنے پتر کا میلاد ہر سال مناویں کہ کوئی دلیل نہیں نہ ملے مولوی آپ کے شہر کے بدر کے تو مسیدے نہ بڑی نہ حرام ہے اور تیرا کالا کلوٹا منڈا او دا میلاد ہر سال جائے دیتے جیسے صدقے اللہ ساری کائنات بڑھائی او دا میلاد کیا ہو جائے چیوانا بہت رسول کئی نملی کا لگی ہو گئے کئی پیپل باندھی لگی ہو گئے اور میں جمعرات بہت درد ہے میری تقریر میں ڈی جی خان تقریر کرتے کہ جملہ آیا میں کہ یار کر چھوڑو تو ہڑے بھی کی نصیب نے میں تو 100 کلومیٹر ڈی جی خان میں کہ عجیب تو ہڑے نصیب نے ادھر تو ہڑے کچے دے ڈاکو نے ادھر تو ہڑے پکے دے ڈاکو نے بڑے ایسے میں کہ ادھر کچے دے ڈاکو ادھر پکے دے ڈاکو میں کہ تسی بیچارے آتے پاس دے ہو یا اپنے نال بھی حالات ایسے ہی نہیں آج کل تے ڈاکو سوشل میڈیا دے اوپر یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے اور ایک ڈاکو تے بڑا یہ بھی مشورے دیتا ہے کہتا ہے بھائی خبردار سندھ تے کچے دے علاقے تے نہ آیا جے میرا تو بھراواں والا مشورہ ہے تے جے کدھر آؤ تے تھوڑے پیسے گزر تکڑے دے کے آئے جے پھر اسی منگوانے میں ہوندے ایسا ہی کر پیا کرنا اودی ویڈیو وائرل بکایا تے میں کہ ڈوب مرنا چاہیے ساڈے ادارے نوں تے حکومت نوں یہ مطلب ہے کچے تے پکے والے رل کے قوم دا خون چوس ہیں وہ کلے جان دے ڈاکو نے اے جڑے پکے دے ڈاکو بے ایمان وہ تے بیٹھ کے اسمبلی کے اندر ختم نبوت تے ڈاکا مار کے ساڈے ایمان تے نام 7 ستمبر ہے نا یاد رکھنا ہے دن اس دن قادیانیاں نو ساڈی اسمبلی نے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غانی تمام حضور محدث پاکستان ساڈے علماء نے مل کے قادیانیاں نو ایک کافر قرار دوایا اے بے ایمان کافر نے دجال نے قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آ سکتا سرکار نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا اور قیامت تے آ سکتی ہے نبی تے نبی تے دوسرا بلال بھی نہیں آ سکتا اللہ سب بچے دے ڈاکو نوں بچاوے تے پکے دے ڈاکو نوں بچاوے توجہ ہے نہیں یہ ملاد سبحان اللہ اللہ نے ہر ایک مداوت دی نہیں دیکھو اللہ فرماتا میں تو آنے دے کیتے احسان تو آنے دیتے اپنا یاد ایتے دیکھو کسے بچائے تو نہیں دینا کہ اللہ نے نام نہیں محبوب دیتا بھی بن منگے واپس بھی نہیں لیا حضور آئے غریبہ میں چلائے کہ ہون ہے نبی ایتے حضور فرما حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا پہاڑے میں چلائے بھی بہتر ہے اے تو جانا بھی بہتر ہے حضور رہنا کے سمجھ آتا ہے جانا تک کی مطلب ہے وہ کی میں بہتر فرمایا جب میں اپنے روزے چھوڑا گا صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک تیرے عمل میری بات کر پہ چھوڑ گے جب چنگے عمل کرے گا تو میں خوش رہوں گا تے جب وہ بھیڑا میرا امتی عمل کرے گا تے وہ دے واسطے میں اپنے روزے میں دعا مانگا ساڑھے نبی پاک اللہ دا ساڑھے تے احسان ہے اللہ فرماتا میں احسان کی تاسی بدلہ تے نہیں دے سکتے کم از کم جس مہینے دے اندر اس رب نے بن منگیا یار دیتا ہے وہ دی آمد تے خوشی دیاں محفلہ صدا کے رب دا شکر دے ادا کر سکتے پھر میں ترجمہ کرنا چاہنا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا اللہ تواڈی میری عمرت برکت پاوے جو دنیا تو جائیے قبر دے اندر حضور دی زیارت نصیب ہوے گی تے جب فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی ھذا الرجل وہ دس دنیا دے اندر حضور دے متعلق کی کہندا سے تے فوراً میری زبان تے آ گئے میں سجاتا تھا سرکار کی جڑے بندے باہر بیٹھے نے تسی بھی حضور دے غلام تہاڈی آواز بھی میرے تک آنی چاہیے بابا دے غلام دا کھونا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا میرے رب نے مجھے جنتی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل
دیا مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. ایسے انشاءاللہ اگلے جمعے تک یاد رہے گا. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا. جدت کرنے میرے نبی دا در ہاتھ ہو کے آتے نا سبحان اللہ. لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا. اور مانگو تو مانگو دلولا سے کیا. کیا یہ کم ہے, ارے کیا یہ کم ہے, کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ساڑھے تے احسان ہے اسی ملاد کرنا ہی کرنا ہے. جڑے حضور مولا دے احسان نہیں سمجھتے ہو انہوں نے منیاں موڑیاں ہوندی ہیں. یوسف علیہ السلام نے فرامہ کوئے چھوڑ دیتا, مالک بن زگر آیا انہیں کٹ لیا. اگلے دن یوسف علیہ السلام دے برا دوبارہ پہنچ گیا کہ یوسف باہر نہ نکلا. وہ کہتے کوئے کوئی نہیں. اگے کہتے ہو کافلے آنے کو پوچھن لگے ساڑھا ایک غلام ہے بڑا بھگوڑا ہے معاذ اللہ, کدھر تسا تو نہیں بیٹھیا. انہاں کیا ویکھیا تے ہے پر بھگوڑا تے نہیں. اچھے رائٹ دا نور والا انہاں کہا نہیں یہ گل چھڈ کے بس. تو جب یوسف علیہ السلام سامنے آیا تو انہاں بڑا ماریا. اس مالک آ گیا, مالک بن زگر آ گیا, ظالموں ایڈا معصوم بچہ مار میں. انہوں نے کہا ایڈا دار سے خرید رہا تو بندے بکتے ہوندے سن. وہ کہنے لگا میرے کول پیسے کوئی نہیں, میں تو مال خرید کے چلے ہیں. میرے کول پیسے ہوتے میں تو بورو نہیں سی دینا, میں تو بورو نہیں سی دینا, میں پہلے خرید لینا سی. انہوں نے کہا تیرے کو جو ہے دے دے, جان دے چھڑانی سی. پر جیب تمہارے ہاتھ پیسے کھڑے پیو بھی کھوٹے. وَشَرَوْهُ بِالثَّمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. قرآن کہتا ہے کھوٹے پیسے دے کے انہوں نے یوسف خرید لیا. من آپ ایمان کر دسو یوسف دی قیمت کھوٹے پیسے دی. میاں صاحب رحمت اللہ کا فرماتے نے کاش ہوندا مصر دا بازار, بیچن والے ہوندے یعقوب علیہ السلام تے خریدن والی ہوندی زلیخا. ایتھے بیچن والے بھی قیمت دا پتہ نہیں تے خریدن والے بھی پتہ نہیں بھی یوسف کون ہے. ہوندا مصر دا بازار, بیچن والے ہوندے یعقوب, خریدن والی ہوندی زلیخا تے پھر پتہ لگدا یوسف وکدا کیویں میں خریدیا کیویں جا کے. میاں صاحب نے بڑی سونی گل کی فرمایا, توجہ ہے آپ فرماندے نے فرمایا چام چڑی دے چمگاٹ چام چڑی دے اوے نخرے یاراں اتے سورج بہت گلونا. اوے بے قدرا نو یوسف مصری اتے کیوں کر لگے دا سونا. خریدن والی زلیخا تے پھر گل بندی فرمایا جے قیمت. اچھا نہیں سننا تے میں بڑا قسم چکی ہے سبحان اللہ. آپ تے ویسے ہی ہو گئے تے ذوق دی گل ہے. فرمایا جے قیمت او یعقوب کرے تا اتے مل زلیخا لیندی جان تے دی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی. جس زلیخا کہندی نا یعقوب علیہ السلام مینوں ویکھن دے تے میں جان دا نذرانہ پیش کر رہی ہاں. یعقوب علیہ السلام یوسف ویکھن بھی نہیں سکے. توجہ ہے جی, اچھی والا بولو ذرا سبحان اللہ, بولو ذرا محبت. قدر تو کوئی نہیں, بے قدروں کی پتہ حضور کون ہے. قدر یوسف دا معلوم ہویا تے بھائیاں مصر گیا نو. وہ قدر نبی دا انہاں نوں معلوم ہو سی تے قبراں وچ گیا نو. قدر کھٹاوڑی نا شرماوڑی اتے شرما دور ہٹایا. اوے بے قدراں نوں معاشر دے دن بھل جاسے وڈیایا. قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغا بھی.
شہید تے جے میں پاڑے تو رب دے گھر واسطے حضور دے میلاد واسطے کوئی سوال کرا خالد نہیں موڑو آپ حضرات تک رہے ہو ساری مسجد سونا انتظام ہے اے سی لگی ہوئے نے سولر سسٹم لگیا ہوا ہے جڑا انورٹر لگیا ہے نا وہ آن گریڈ ہے 3 فیز میٹر تے لگیا ہوا ہے او دے نال بجلی جاندی ہے تے آپ نہیں استعمال کر سکتے میں تھوڑا وضاحت کر دیں کیونکہ میرے گھر لگے میں تاں سمجھا رہا ہوں